حالانکہ بات فقط اتنی ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان ہندوستان کے سفر پہ آئے اور دیوبند کو چونکہ شہرت حاصل ہے اس لیے دیوبند بھی چلے گئے، اور دارالعلوم دیوبند کی شہرت کی وجہ کوئی علمی یا ملی کارنامہ نہیں ہے بلکہ وہی ہے جس کا ذکر خود دیوبندیوں کے مشہور مولوی مکی حجازی نے بیان کی ہے۔ دیکھیے بلکہ سنیے کیا ہے دیوبندیوں کی اور دیوبند کی شہرت کی وجہ۔ ایک آدمی نے کہا جی میں ابھی بھی پڑھ کے آیا ہوں، کوئی مجھے وظیفہ بتائیں کہ میری شہرت ہو جائے کہ جی بڑا مولوی ہے، بڑا انہوں نے کہا یار یہ شہرت کے لیے ایسا کرو تم کہہ دو کوا حلال ہے، بس 1 منٹ میں مشہور ہو جاؤ گے سارے علاقے میں، کوا حلال کوا حلال، شہرت ہو گئی۔ سامعین دیکھیں، یہ مالیگاؤں میں رہنے والا کاڑی رفت بھڑکاتی کتنی گندی سوچ اور زہریلا وائرس اور اپنے اندر کتنی نفرت اور بغض کو لیے پھر رہا ہے۔ مالیگاؤں میں یہ رہنے والا اس نفرتی مولوی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کی شہرت کوئی علمی یا ملی کارنامہ نہیں بلکہ وہی ہے جس کا ذکر خود دیوبندیوں کے مشہور مولوی مکی حجازی نے بیان کیا۔ جبکہ سامعین اس گفتگو میں مولانا مکی حجازی صاحب نے کہیں نہیں کہا کہ یہ دیوبند کی شہرت اس طرح ہوئی۔ کتنا بڑا منافق ہے سامعین، کتنا بڑا منافق ہے یہ منافق مولوی کاڑی رفت بھڑکاتی اپنے اندر دارالعلوم دیوبند کا بغض و حسد اپنے چینل کے ذریعے سے پھیلاتا ہے۔ کیا اسے عزت ملے گی؟ نہیں، بلکہ آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے، ورنہ دیوبند کی شان تو دنیا دیکھا ہے۔ یہ نفرتی چنٹو اور زہریلا وائرس سے متصف یہ گستاخ رسول مجدد کی طرح کہاں کی بات کہاں فٹ کر دیا۔ اس کے پاگل ہونے کا اندازہ سامعین آپ اس سے لگا سکتے ہیں، جبکہ خود افغانستان کے وزیر خارجہ حضرت مولانا امیر خان متقی قاسمی دامت برکاتہ العالیہ جو اس بیان میں اپنی زبان سے جو پوری دنیا میں سنی گئی اندازہ لگایا، جو انہوں نے بیان کیا، دیوبند کی شان بیان کی، دیوبند کا مقصد بیان کیا، اس سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیوبند کی شہرت کس وجہ سے ہے۔ حالانکہ وطن عزیز کی پالیسی سے وطن کے دشمن بریلوی فرقے کے مولویوں کو دیوبند کی شان نے اور دیوبند کی وہ شہرت جو اللہ نے پوری دنیا میں دے رکھی ہے وہ چیز بریلوی حلقے والے کی چہرے سے خوشی اور سرور چین سکون کو اڑا دیا ہے، جس کا اندازہ آپ ان کی ویڈیوز میں تبصرہ سے لگا سکتے ہیں۔ خیر سامعین، دیوبند کے متعلق خود افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر خان متقی قاسمی دامت برکاتہ عالیہ نے کیا کہا سنیں، جسے پوری دنیا نے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا، کسی کے دماغ میں ضرب کاری نہیں ہوئی سوائے تعزیہ پجاری اور نماز میں احترام مجدد کے ان بھگتوں کے سوا۔ سنیں سامعین، دیوبند کی شہرت، دیوبند کی شان، دیوبند کا مقصد خود افغانستان کے وزیر خارجہ حضرت امیر خان متقی قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کی زبانی۔ اچھا، دیوبند میں جب لوگ جا رہا ہے ادھر کیا کرتا ہے؟ ملاقات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اساتذہ سے ملتا ہے اور طالب علموں سے ملتا ہے۔ دیوبند تو اسلامی علوم کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، تاریخی مرکز ہے۔ دیوبند کا اکابرین علماء اور افغانستان کے علماء کے درمیان بہت دیرینہ تعلقات ہے، اور یہی مسلک والے لوگ علماء افغانستان میں بھی ہے، اور دیوبند کو ہم ایک علمی اور ایک روحانی مرکز سمجھتا ہے۔ تو ہم یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ اساتذہ اور طلباء کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اور یہ جو دیرینہ تعلقات ہے وہ پھر تازہ ہو جائے اور آنا جانا شروع ہو جائے۔ جیسا ہمارے طلباء یہاں پہ انجینئرنگ کے لیے آتا ہے، سائنس کے لیے آتا ہے اور علوم کے لیے آتا ہے، ایسے دینی علوم کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کل دیوبند جانا ہے۔ سن لیا سامعین، یہ حقائق دیوبند کی شہرت ہونے کی وجہ علمی اور روحانی مرکز انہوں نے کہا دارالعلوم دیوبند کو۔ یہ نفرتی چنٹو اور یہ زہریلا وائرس، تعزیہ پرست، نماز میں احترام کے ساتھ نماز پڑھنے والا مجدد کا اندھ بھکت، یہ کیوں جل رہے ہیں؟ ان کو تکلیف اسی وجہ سے ہے کہ دارالعلوم دیوبند کیوں گئے، یہ بریلی شریف کیوں نہیں آئے۔ یہ تو اپنا درد ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن یہ اپنی مٹی جو ہے پلید کر رہے ہیں، اس طرح اپنی غلاظت اور خباثت اور گندی سوچ کو ظاہر کر کے۔ خیر سامعین، میں ان کے گھر سے بتاتا ہوں
بتاؤ کہ بریلوی نماز میں احتلام مجدد کے نفرتی چنٹو ظہیر اللہ وارث کس حقیقت کی پردہ پوشی کرتے ہیں، یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ یہ سامعین کتاب ہے البوارق اللامعہ، اس میں لکھا ہے سامعین دیکھیں کہ مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم نے مرحوم کہا، جبکہ سامعین یہ نفرتی چنٹو اور ان کے ظہیر اللہ وارث والے مولوی کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو مرحوم کہنا مغفور کہنا ایک کفر ہے، جبکہ ان کی کتاب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم نے جو دیوبند کے مدرسہ کے تعمیر فرمائی، اہل اسلام کو علم دین کی راہ بتائی، اہل اسلام کو علم دین کی راہ بتائی۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام کا مقصد کیا ہے؟ اہل اسلام کو علم دین کی رہنمائی کرنا۔ دیکھا سامعین کس طرح تماشا لگا؟ یہ نفرتی چنٹو ظہیر اللہ وارث کانڑی رفت برکاتی جو مالیگاؤں میں بیٹھ کر کے زہر پھیلاتا ہے، ان کے مولوی کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ دیوبند کس وجہ سے قائم کیا گیا؟ اعلان کر کے بریلوی نفرتی چنٹو اور ظہیر اللہ وارث کے خاتمے کا دائمی علاج ہی کر دیا۔ بریلوی گروہ کا مولوی نذیر رامپوری ہے سامعین، یہ اپنی کتاب میں مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے ان زہریلا بریلوی گروپ کے نفرتی چنٹو کے منہ پر کالک پوتنے اور چندے کے نشے کو اتارنے کا زبردست کام کیا سامعین۔ یہ مردود کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے شہرت کی وجہ کوئی ملی اور علمی کارنامے نہیں ہے۔ سامعین یہ نفرتی چنٹو کانڑی بھڑکاتی ظہیر اللہ وارث بہت ساری بکواسات کیا کہ دارالعلوم دیوبند کی شہرت کی وجہ قوا حلال امکان کسب وغیرہ وغیرہ، یہ لکھنے کی وجہ سے ہے، مگر میں کھپتی بھڑکاتی سے کہتا ہوں کہ تمہارا نذیر رامپوری تو تیرے پر کوڑا برساتے ہوئے کہہ رہا اہل اسلام کو دین کی رہنمائی بتائی اور یہ مقصد ہے دارالعلوم دیوبند کے قیام کا۔ مطلب یہ کہہ رہا ہے کانڑی بھڑکاتی اپنے علماء کے خلاف، تو اس کا نذیر رامپوری جو کہا اس کا تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ رضاخانی گھر سے کہ کوا کھانا اور امکان کذب دین کے رہنمائی والی بات ہوئی۔ نذیر رامپوری تو یہی کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مقصد یہی ہے، اب یہ اگر کہہ رہا ہے کہ نہیں امکان کذب کوا حلال یہ مقصد تھا، تو گویا اس کا نذیر رامپوری کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے جو مدرسہ قائم کیا دین کی رہنمائی کے لیے، تو تمہارے یہاں امکان کذب اور کوا کھانا تمہارے تازہ پرست دھرم میں یہ دین کی رہنمائی ہے۔ آگے دیکھیں سامعین یہ مقابس المجالس ہے، اس میں کیا لکھا ہے دیکھیں صفحہ نمبر 352 پر لکھا ہے مولوی رشید احمد گنگوہی جو حاجی صاحب کے مرید اور خلیفہ اکبر ہیں، اور آگے لکھتا ہے محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولوی محمد یعقوب صاحب، اور آگے لکھتا ہے دیکھیں سامعین اگرچہ نیچے دیکھیں بیچ میں اگرچہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں، لیکن دراصل دارالعلوم حضرت حاجی امداد اللہ قدس سرہ کے حکم پر جاری ہوا، اور یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ رضا خانی دھرم میں بھی پیر مانے جاتے ہیں۔ یہ ہے بریلوی گروپ کے ظہیر اللہ وارث کے نفرتی چنٹو مالیگاؤں میں رہنے والا چندہ خوروں کے سر پر جوتا بریلوی گھر سے۔ آگے دوسرا حوالہ دیکھیں سامعین، یہ کتاب ہے خدا کو یاد کر پیارے، اور اس میں لکھا ہوا ہے نام شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری، صفحہ نمبر 71 پہ لکھتا ہے مال سنی بحر قوالی و عرس مال نجدی بحر تعلیم است و درس، یعنی رضا خانی کا مال قوالی اور عرس میں خرچہ ہوتا ہے، اور نجدیوں کا مال تعلیم اور درس میں خرچ ہوتا ہے۔ نیچے لکھا ہے مال سنی بر قبور و خان کا، رضا خانی کا مال کہاں خرچ ہوتا ہے؟ قوالی میں، دیوبندی بر علوم و درس گاہ۔ نیچے خلاصہ بھی کیے سامعین کہ سنی کا مال رضا خانی اپنے کو سنی کہہ رہا ہے قوالی و عرس کے لیے ہے، جبکہ نجدی کا مال تعلیم و درس کے لیے ہے۔ سنی کا مال قبر اور خانقاہوں پر خرچ ہوتا ہے، جبکہ دیوبندی کا مال علوم اور درس گاہوں پر خرچ ہوتا ہے۔ سامعین اوپر لکھا ہے دیکھیں جو اشعار ہے اس کے اوپر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے کتنی تلخ اور کتنی سچی بات کہی ہے، یعنی بات سچی ہے۔ احمد یار خان نعیمی کی بات کو لکھ کر یہاں کہہ رہا ہے کہ بہت سچی بات ہے، لیکن رضا خانی کے لیے بہت تلخ اور کڑوی بات ہے۔ سامعین دیکھا آپ نے، یہ ہے دیوبند کی شان۔ اصل میں سامعین یہ زہریلا وائرس فرقے والے دینی کوئی خدمت انجام دے نہیں سکتے، اسی لیے دارالعلوم دیوبند کی شان سے ان کے تن بدن میں
بلکہ نوجوڑ اعلیٰ کے ہر جوڑ میں درد و کرب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ نفرتی چنٹو اور زہریلا وائرس رضاخانی دھرم کا مولوی کہہ رہا ہے کہ دیوبند کی شہرت کسی دینی اور ملی خدمت کی وجہ سے نہیں ہے، کارنامے کی وجہ سے نہیں ہے۔ دیکھا سامعین، میں نے اس کے گھر سے ثابت کیا ہے دیوبند کی شان، دیوبند کی شہرت، دیوبند کی عزت، دیوبند کی دینی خدمات۔ آگے دوسرا حوالہ دیکھیں سامعین، یہ فتاوی مظہری ہے، اس کا شیخ الاسلام مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ ہے۔ یہ لکھتا ہے سامعین اپنی کتاب صفحہ نمبر 349 میں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جیسا متبحر عالم بھی علم کا سمندر جسے کہتے ہیں، علم کا سمندر مان رہے ہیں اس کے دھرم میں، اور یہ نفرتی چنٹو زہریلا وائرس، چندہ خور، ہفتہ بٹور، مالیگاؤں میں رہ کر کے زہر پھیلانے والا سامعین، یہ بکواسات کر کے اپنی گندی سوچ کو ظاہر کر کے جو ہے یہ خود ذلیل ہوتا ہے۔ دیوبند کا خود نقصان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روز بروز دن بدن اس کو عروج دے رہا ہے، جس طرح ابھی سب نے دیکھا ہے سامعین۔ یہ بکتے رہ جائے گا اور دیوبند کی شان بلند ہوتی رہے گی الحمدللہ۔ جہاں تک مسئلہ ہے طالبان اور القاعدہ کے رہنماؤں کے متعلق، تو سامعین آپ خود بریلوی اور جو یہ نفرتی چنٹو جس دھرم سے تعلق رکھتے ہیں ان کے مولویوں کی زبانی سن لیں کہ ان کا کیا نظریہ ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ سنیں سامعین، یہ تو چندہ کے لیے، چونکہ اپنے چینل کے اندر اس چندہ بٹورنے کے لیے بہت دعوت چلاتا ہے، باقاعدہ اعلان کرتا ہے چندے کے لیے 50 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ کو چندہ دیتا ہے اس کو، اس چندے کے لیے اس طرح نفرت پھیلاتا ہے، اپنی پیدائش کی جو ہے تربیت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ تو سامعین ان کی مولویوں کی زبانی سن لیں، وہ کیا خیال رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں القاعدہ اور طالبان کے رہنما کے متعلق۔ بلکہ جب امریکہ افغانستان میں آیا تو یہاں سے بڑے بڑے شیوخ کو اور بڑے بڑے نامی گرامی علماء کو جہاز بھر کر بھیجا گیا ملا عمر کے پاس۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی تم تو جناب پتھر کے زمانے میں چلے جاؤ گے، حالات کا تقاضا یہ ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ رخصت اختیار کر لی جائے، اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو چھوڑ دیا جائے، جن جنگی قیدیوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ساری باتیں کہتے ہیں کہ زور سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک وہ خاموش ہو کر سنتا رہا، دلیلیں دیتے رہے، ساری باتیں کرتے رہے، وہ خاموش ہو کر سنتا رہا۔ جب آخری بات انہوں نے کہا اب آپ بھی تو کچھ بولیں، جب یہاں کے سارے علماء نے کہا کہ اب آپ بھی تو کچھ بولیں، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، تو اس نے صرف اتنی بات کی، اس نے کہا تمہاری نظر اسباب پر ہے، میری نظر مسبب پر ہے۔ انہوں نے کہا اسباب یہ کہتے ہیں اس جنگ میں نہیں اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے اور مجھے ساری باتیں جناب مان کر سر جھکا لینا چاہیے۔ اس نے کہا لیکن جب میں مسبب پر نظر باندھتا ہوں تو وہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس نے کہا جب میں مسبب کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بندہ ہے ذرا کھڑا طرح اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ۔ اور یہ مسلمان کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے، اور مومن کی بات ہی یہ ہے کہ اس کا توکل صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ سن لیا سامعین، مومن کہہ رہا ہے اور ملا عمر کو کیا کہہ رہا ہے، ولی کہہ رہا ہے جس کا توکل صرف اللہ کی ذات کے اوپر۔ ان کے تمام ملا آ گئے، سب نے دعوت دی کہ اسباب پر توکل کرو، لیکن ملا عمر ایسا مومن تھا، یہ کہہ رہا ہے ایسا مومن تھا جس کا توکل اسباب پر نہیں بلکہ اسباب کے بنانے والے اللہ کی ذات پر تھا، وہ ایمان ان کا تھا۔ یہ ان کی زبانی آپ نے سن لیا، اور بھی بہت ساری ویڈیو ہیں، انشاءاللہ اس کا انتظار کریں۔ خود ہندوستان کے بریلوی مولویوں کی ویڈیو ہے جو ان کے بڑے بڑے مشہور و معروف مولوی ہیں، انشاءاللہ جب یہ تبرہ بازی اور کرے گا تو اس کا تھوک اس کو چٹاؤں گا، آپ انتظار کریں۔